اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 24 اکتوبر 2023 اور دن منگل۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان آ گئے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور سیاسی موسم کے حوالے سے میں نے کچھ پیش گوئیاں کی تھیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں اس پیش گوئی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرا، شہر میں ایک بہت بڑی روحانی شخصیت آئی ہیں اور ان روحانی شخصیت کی وجہ سے کچھ لوگوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ تیسرا، آج ہمارے آرمی چیف کے ساتھ فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اب پتہ نہیں اس کے بعد کی خبر ہے یا اس سے پہلے ہے، لیکن آج غوری میزائل کا تجربہ نہیں کیا گیا بلکہ آپریشنل لانچ کیا گیا۔ تو اس میں موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں آ جاتا ہوں پہلے اپنی پیش گوئیوں کے حوالے سے۔ میں نے پچھلے دنوں میاں صاحب کے حوالے سے ایک ولاگ کیا تھا، باقی میاں صاحب کیا بلکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ جی کون بنے گی بی ٹیم؟ ہاں جی، بی ٹیم ہی بنے گی جی۔ اے ٹیم تو اے ٹیم ہوتی ہے، اے ٹیم تو اے ہوتی ہے، اے ٹیم ہوتی ہے اور وہ مستقل ہوتی ہے۔ اس کی جگہ ابھی فی الحال کوئی لینے کے لیے کوئی نظر دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ تو کم مقابلہ تھا دو پارٹیوں کے درمیان، ایک تھی یہ مسلم لیگ نواز اور دوسری استحکام پاکستان پارٹی۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ جی اب ان میں سے کون بی ٹیم بنے گی۔ تو جناب فیصلہ ہو گیا جی۔ میاں صاحب 21 اکتوبر کو تشریف لائے۔ پہلے ان کا چارٹرڈ پلین اسلام آباد گیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ پھر وہاں وہ مشہور زمانہ جو ہے وہ ایک آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ بائیو میٹرک کرا رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ۔ پھر ان کا جہاز لاہور اترا، لاہور ایئرپورٹ سے انہوں نے مینار پاکستان جانا تھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ تو ہیلی کاپٹر جناب علی جب وہ بیٹھنے سے پہلے انہیں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اگرچہ وہ صاحب نے اپنا منہ تو ماسک میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ سامنے تھے، وہ تھے اون چودھری۔ اون چودھری کون ہے جی؟ اون چودھری ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے بڑے اہم لیڈر۔ اور ہیلی کاپٹر کس کا تھا یہ بات بھی آپ کو پتہ لگ ہی گئی ہوگی کہ وہ ہیلی کاپٹر تھا جہانگیر ترین کا۔ تو جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی کے مطلب سرپرست ہیں، تو وہ اور میاں صاحب ایک لحاظ سے حریف ہیں۔ تو اب حریف جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کیسے دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو نے ایکسیپٹ کر لیا یا انہیں بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ بی ٹیم نہیں ہوں گے، اور میاں ٹس صاحب جو ہے نا اب وہ بی ٹیم ہوں گے۔ تو میاں صاحب کو اب بی ٹیم بنانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ تیز رفتاری سے چل پڑا ہے اور جلسہ ہو گیا۔ جلسے کے اوپر آپ نے سارے تبصرے پڑھ لیے، میں اب ان تبصروں میں نہیں جاتا۔ میاں صاحب کو آج اسلام آباد میں دو عدالتوں میں پیش ہونا تھا، لیکن اس سے پیشتر میاں صاحب نے مری میں کل کا دن گزارا۔ میاں صاحب مری ایسے گئے، یعنی 21 کو پاکستان پہنچے اور سوموار دن وہ مری چلے گئے۔ ایسے لگا جیسے میاں صاحب 21 کو لندن سے واپس نہیں آئے تھے بلکہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکلے تھے، اس لیے انہوں نے مری جانا پسند کیا۔ اور جی میاں صاحب کی مرضی ہے، میاں صاحب جہاں مرضی رہیں، ہم کون ہوتے ہیں جی اعتراض کرنے والے۔ ماشاءاللہ وہ سارے ہی تو تعریفیں کر رہے ہیں، میڈیا بھی تعریفیں کر رہا ہے، ہر جگہ بتا رہے ہیں جناب جلسہ بہت اچھا ہوا۔ وہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ کھانے میں آج نمک کچھ کم ہے، کہتی بس آپ کو تو باتیں کرنے آتی ہیں۔ فیس بک پہ اس کو 5000 لوگوں نے لائک کیا ہے اور 200 نے تو اس پہ کامنٹس کیا کہ اٹس یمی۔ بات یہ کہ جی ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ ویسے میاں صاحب کی مینجمنٹ ٹیم کو، جو میڈیا مینجمنٹ ہے ٹیم ہے، ان کو 2-3 لوگوں پہ نہ بلکہ نہیں، خیر زیادہ لوگوں پہ کام کرنے، لیکن چلے موٹے موٹے 2-4 لوگ ہیں ان پہ تو کام کرنے کی ایک شدید ضرورت ہے۔ ایک ڈان اخبار نے یہ اس دن بانڈا پھوڑا کہ جی لاہور میں تو کوئی گہما گہمی نہیں تھی، ٹھیک ہے جلسے میں لوگ تو آ گئے تھے لیکن وہ ملک بھر سے لائے گئے تھے، لاہور کا اس میں کوئی پارٹیسپیٹری رول نہیں تھا۔ ڈان اخبار کو میاں صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا میاں صاحب کو سوچنا چاہیے ڈان اخبار
میاں صاحب سے کیا چاہتا ہے، اور دوسرے ایک صاحب ہیں جاوید نصرت صاحب، بہرحال سینئر نیوز پرسن ہیں، میں ان کی معترف ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ وہ آج کل ہاتھ دھو کر میاں صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ میاں صاحب نے یہاں کی غلطی کی ہے، اور میاں صاحب کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا جو سرفس پہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح آج میاں صاحب میاں صاحب کو آج 3 بڑی ڈیولپمنٹس ملی۔ ایک تو پنجاب حکومت نے ان کی سزا معطل کر دی ہے، یعنی اب میاں صاحب جیل نہیں جائیں گے، ماشاءاللہ میاں صاحب کو مبارک ہو۔ اور دوسرا تھا کہ 24 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بلایا تھا ایون فیلڈ کے حوالے سے، تو وہ وہاں بھی تھا کہ وہ نیب کہے گا جی ہمیں میاں صاحب چاہیے، اور میاں صاحب کو اندر کر دیں گے۔ نیب نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، جج صاحب نے بھی ان کو 2 دن کی ضمانت دے دی، اب میاں صاحب 26 کو جائیں گے۔ دوسری ان کی حاضری تھی اسلام آباد میں تصاوضات جج محمد بشیر، وہی محمد بشیر جو پاناما والے، وہ بشیر صاحب پاناما والے ایون فیلڈ، انہوں نے ایک سزا دی تھی، ایک تو جج تھے وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے بھی میاں صاحب کو فی الحال ضمانت دے دی ہے، اور میاں صاحب کے جو دائمی اشتہاری وارنٹ تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ جی ایک انہونی ہو گئی، جاوید چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ لگتا ہے کوئی ہاتھ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی میاں صاحب کی اپیل میاں صاحب نے کر دی کہ جی ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے ریفرنس کے حوالے سے میاں صاحب نے اپنی سزا کی معطلی کی جو اپیل بہت پرانی دائر کی تھی اس کو ریوائیو کیا، تو اس پہ ججز نے کچھ کامنٹ کیے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس سے میاں صاحب جو ہے کے لیے شاید پریشانی ہو۔ دیکھیں بہرحال جی 2 دن کی صرف انہوں نے بیل دی ہے، 2 دن بعد کیا ہوتا ہے، میاں صاحب تو فی الحال گڈ بک میں ہے، بی ٹیم کا طے ہو گیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کا بھی طے ہو گیا معاملہ۔ پیپلز پارٹی خاموش ہے اس سارے میں، کیونکہ ان کا بھی معاملہ طے ہو گیا کہ ان کو سندھی ملے گا، اور باقی کچھ تھوڑا بہت جو ان کو حصہ مل جائے گا۔ دوسری میں بات کروں جی، شہر میں آج کل ایک بڑی روحانی ہستی آئی ہوئی ہیں، وہ روحانی عمل کرتے ہیں۔ آج ان کے روحانی عمل کے نتیجے میں 3 خواتین جن میں قابل ذکر اندلیب عباس ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی سے کنارہ کش ہوئیں، انہوں نے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہک گئی تھیں اور بدی کے محور میں الجھی ہوئی تھیں۔ تو آج کل اس روحانی شخصیت کا جو ہے نا بڑا چرچا ہے۔ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جی وہ ایک جرمنی کا ایک قصبہ تھا ہیملن کا ایک، اگر آپ میری طرح بوڑھے ہیں تو آپ کو اپنے بچپن میں پی فرینز کا ایک ٹیلی ویژن ایڈ یاد ہوگا جس میں ایک پائپ پیپر ہوتا تھا جو اپنا پائپ بجاتا تھا، اور اس کے پیچھے بچے جو ہیں وہ آتے تھے، وہ کونے کھدروں سے نکل کے آتے تھے، اور پھر وہ ان کو پیک فرینز کے ایک کھلے علاقے میں لے جاتا تھا اور وہ دروازہ بند کر دیتا تھا۔ لیکن یہ تو ایک خیری ایڈ تھا، لیکن اس کی جو مڈل ایجز کی یہ کہانی ہے جس کو اس زمانے کے بڑے معروف ادیبوں نے مطلب اس کو کہانی کی صورت میں لکھا ہے، وہ پائٹ پیپر آف ہیلمن یا ریٹ سنیچر کے نام سے مشہور ہے، کہ اس شہر میں 2 چوہوں کی بہت طاقت تھی، شہر کے لوگ تنگ تھے، آخرکار ایک آدمی آیا، انہوں نے آفر کی کہ میں ان چوہوں کو شہر سے باہر نکال دوں گا، تو اس نے اپنا پائپ بجایا اور چوہے اس کے پیچھے آتے گئے، اور اس نے ان چوہوں کو جا کے جھیل میں غرق کر دیا یا ایک گڑھے میں جا کے ان کو قید کر دیا۔ تو اس کو خیر وہ انہوں نے معاوضہ نہ دیا، تو اس نے غصے میں آ کے پھر اپنا پائپ بجایا، اور سارے بچے جو تھے گاؤں کے اب وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو پہلے یہ شاید کردار عمران خان صاحب کر رہے تھے، لیکن وہ کیونکہ بدی کے محور کے طور پہ قرار دیے گئے کہ اس وقت سب سے بڑا بدی والا جو کردار وہی ہے، تو اب وہ روحانی شخصیت کی زیر اثر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ برائی کے محور سے باہر نکلتے آ رہے ہیں،
تو تھوڑا پروسیس سلو ہے، خان صاحب شاید جادو کرتے تھے لیکن یہ روحانی عمل کرتے ہیں تو شاید ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال عمل چل رہا ہے، مزید آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی شدت آئے گی۔ اچھا، آج آرمی چیف سے فلسطین کے سفیر نے ملاقات کی۔ اب مجھے تھوڑا سا ٹائمنگ کا اندازہ نہیں ہے کہ اس ملاقات کے بعد کا ایونٹ ہے یا اس سے پہلے ہوا، کہ آئی ایس پی آر نے یہ بتایا اور اس کے بعد ہمارے میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک تھا یا پرنٹ تھا یا ایون سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات آئی کہ پاکستان نے غوری میزائل داغ دیا۔ میں اب اس کو تجربے کا نام نہیں دیا، انہوں نے کہا جی یہ آپریشنل تھا، یعنی ایک مشق کے طور پہ اسلام میزائل کو لانچ کیا گیا، اس کو فائر کیا گیا۔ یہ تفصیل نہیں دی گئی کہ اس میں غوری 1 تھا یا غوری 2 تھا، کیونکہ پاکستان میں غوری 1 اور غوری 2 ویریئنٹ ہے۔ غوری 1 غوری میزائل بنیادی طور پہ ڈاکٹر قدیر خان سے موسوم جو کوہٹا ریسرچ لیبارٹری ہے اس کا تیار کردہ ہے، اور یہ وہی میزائل ہے جس کے بارے میں مغرب ایک زمانے تک یہ واویلا کرتا رہا، پروپیگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان نے یہ میزائل جو ہے یہ نارتھ کوریا کہ نو ڈونگ 1 میزائل کا کاپی ہے، یا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو پہلا میزائل ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ غوری میزائل نہیں تھا، بلکہ وہ نوڈونگ میزائل تھا جس کو انہوں نے پینٹ کر کے غوری کا نام لکھ کر چلا دیا تھا۔ لیکن اگرچہ ایسی بات نہیں، تو پہلا جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا تو ٹیسٹ کہتے ہیں یہ فلاپ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بلسٹک میزائل ہے۔ بلسٹک میزائل میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ یہ فضا میں عمودی جاتا ہے اور پھر یہ واپس تقریباً کہتے ہیں 350 کلومیٹر کی بلندی کے بعد واپس آیا۔ تو جب یہ واپس آتے ہوئے یہ اس میں جو ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کی جو کون تھی وہ میلٹ ہو گئی تھی اور وہ تجربہ فلاپ ہو گیا تھا۔ تو اگرچہ یہ بہرحال ساؤتھ کوریا کے تعاون سے تھا، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور دوسرے ملکوں کے دباؤ پہ پاکستان نے ساؤتھ کوریا کو خیر آباد کیا، اور یہ پاکستان نے میزائل جو ہے وہ پھر اپنی فنی مہارت سے پاکستان کے دیگر اداروں کے کوہٹا ریسرچ لیبارٹری نے کہ پاکستان کے دوسرے اداروں کے تعاون سے اس میزائل کو لانچ کیا اور اس کا تجربہ ہوا۔ فرسٹ ٹائم جب یہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کا پہلا بلسٹک لانگ رینج قدرے مطلب میڈیم رینج ویسے اس کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے وہ لانگ رینج تھا، کیونکہ اس سے پیشتر حطف سیریز کے 2 میزائل لانچ ہوئے تھے، حطف 1 2 جو 180 کلومیٹر اور شاید 120 کلومیٹر تک کی مار کے لیے تھے۔ تو یہ اس وقت جب لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا کہا گیا تھا کہ 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اگرچہ جو اس کا ٹیسٹ تھا وہ 1100 کلومیٹر کا تھا۔ بعد میں اس میں پھر ایک غوری 2 ویریئنٹ بھی آیا جو کہ تقریباً 2300 کلومیٹر تک تھا۔ تو آج کی غالباً گمان یہ ہے کہ جو ٹیسٹ کیا گیا، نہیں بلکہ ٹیسٹ نہیں کیا گیا، جو میزائل چلایا گیا وہ غوری 2 ہی ہوگا۔ اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی میزائل ڈپلائمنٹ کے حوالے سے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگرچہ ادارے تو بہت سارے ہیں، لیکن 2 کمانڈ سسٹم ہیں، ایک اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے اور ایک جو ہے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے۔ یہ دونوں جو ڈویژن ہیں یہ ایز اے کور کے طور پہ مانے جاتے ہیں اور ایک لیفٹیننٹ جنرل ان کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اسٹریٹجک پلان ڈویژنز بنیادی طور پہ ان میزائلوں کی مطلب جو ڈیولپمنٹ کا فیز ہے یا جو ہے، اور اس کے بعد اس کی حفاظت یا اس کی قسم کے کام کرتا ہے، جبکہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپریشنل ہے، یعنی یہ میزائل جس سسٹم کے ذریعے یا جس فوج کے ذریعے آپریٹ کیے جاتے ہیں تو یہ وہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج کی اس میں اس سے پیشتر پچھلے ہفتے میں ابابیل کا تھا، وہ تجربہ تھا، لیکن آج غوری کو لانچ کیا گیا۔ تو اس دن بھی میں نے آپ سے اس ویلاگ پہ بات کی تھی کہ تیل اویو تک مار کرنے کے لیے تو شاہین 3 ہے، لیکن ابابیل کا اس دن کیوں تجربہ کیا گیا اور آج کیوں غوری چلایا گیا، کہ بات صرف انڈیا کو تو دھمکی دینا نہیں ہے، شاید پاکستان یہ فلسطین کے قضیے میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جی میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا، میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں پٹاخے چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارا اپنے اندر اتنا تپڑ تو نہیں ہے
کہ اب ہم کوئی تل ابیب تک میزائل مار دیں یا اس کو کر دیں۔ ویسے بھی وہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، میں نہیں کچھ اس وقت وثوق سے کہہ سکتا کہ ہمارا میزائل وہاں تک پہنچے گا یا وہ پہلے انٹرسیپٹ ہو جائے گا، لیکن شاید ہم ایک فلسطینیوں کی ایک مورل سپورٹ کے لیے ہم چلیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا کبھی کہ وہ کسی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور کسی ایسی صورتحال میں وہ ہوائی فائر کر کے اکتفا کرتا ہے سامنے والوں کو دھاک بٹھانے کے لیے، تو شاید ہم جو ہے دھاک ہی بٹھا رہے ہیں، کیونکہ اگر انڈیا کو جواب دینا ہے تو انڈیا کو جواب دینے کے لیے مثال ہے کہ آج غوری کا انتخاب کیوں اور پچھلے ہفتے ابابیل کا انتخاب کیوں، کہ پچھلے دنوں انڈیا نے اس حوالے سے کچھ میزائل تجربات ضرور کیے تھے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، بعد میں تھوڑا سا میں آپ سے اس کو علیحدہ ہی ڈسکس کر لوں گا۔ مثلا انہوں نے برہموس کا ایک ایکسٹینڈڈ ویریئنٹ لانچ کیا تھا جو سرفس ٹو سرفس تھا، لیکن دوسرا انہوں نے ایک برہموس کو ایئر ٹو سرفس لانچ کے لیے SU-30 طیارے سے اس کو داغا، اور انڈین میڈیا اس پہ بڑی چھلانگیں لگاتا رہا، اگرچہ ہم جہاز سے کروز میزائل داغنے کا جو تجربہ ہے یا جو صلاحیت ہے ہم بہت سال پہلے حاصل کر چکے ہیں، جب ہم نے معراج سے جو ہے وہ راد میزائل کو فائر کیا تھا۔ تو بہرحال جی غوری کیوں ہوا؟ کیونکہ شہاب الدین غوری جو ہیبت ناک ہے یا ایک ان کا تصور ہے وہ تو انڈیا کے لیے ہے، شاید فلسطین کی سپورٹ میں ہم کچھ ایسا چلیں کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک میزائل خالی میزائل تھا نا، کیونکہ یہ کچھ جنگی اس پہ تو نہیں تھا، یعنی اس میں ایکٹیو وار ہیڈ تو نہیں ہوگا، شاید ہم نے یہ کر کے باور کیا کہ جی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے۔ دیکھیں یہ تھا جی آج کا ویلاگ، خوش رہے باز، السلام علیکم۔